الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج باب الجماعت کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے امام کے مستحق افراد یعنی جب امام مقرر کرنا ہو تو کون کون سے افراد جو اس کے امامت کے مستحق ہوں گے وہ دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو امامت نہیں کروا سکتے یا امامت کے مستحق نہیں ہیں یا جن کے امامت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے یا ان کی امامت میں کراہت ہے۔ اس کراہت کی وجوہات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے اکیلی جماعت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، اس کو ہم نے بیان کیا۔ اب ہم نے اس لیکچر میں یہ دیکھنا ہے کہ امام اور مقتدی اگر ہیں تو وہ نماز کیسے شروع کریں گے، یعنی مقتدیوں کی تعداد اور کیفیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ اور من جو صلاح پڑھے مع ساتھ واحدن کسی ایک کے اقامہ تو کھڑا کرے اس کو عن یمینہ اپنے دائیں جانب، یعنی اگر کوئی ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرے۔ وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ تَقَدَّمَهُمَا اور ان اگر کانا ہیں اثنین دو تقدمہما تو ان دونوں کی تقدیم کرے، یعنی پھر ان دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرے اور خود آگے کھڑا ہو۔ فلا یجوز للرجال اور نہیں ہے جائز مردوں کے لیے ان کے یقتدو کہ وہ مقتدی بنے بے امراتن کسی عورت کے اور صبی یا کسی بچے کے، کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے یا بچے کے مقتدی بنے، یعنی ان کی امامت میں نماز ادا کریں۔ وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ یعنی مسجد میں اگر دو لوگ موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں امام کہاں کھڑا ہوگا اور مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ اس صورت میں امام مقتدی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مقیم تھا۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی تو میں ان کی نماز میں شامل ہونے کے لیے ان کے ساتھ جا کر بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور گھما کر اپنے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ وَإِنْ كَانَ اور ان اگر کانا ہیں اثنین دو اور اگر دو آدمی ہیں تقدمہما تو وہ ان سے آگے کھڑا ہو، یعنی امام پھر ان سے آگے کھڑا ہو اور دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھما کر اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبار بن سخر تشریف لے آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب یہ ثابت ہوا کہ اگر دو مقتدی ہیں تو وہ پھر امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے للرجال مردوں کے واسطے ان کے یقتدو کہ وہ مقتدی بنے بے امراتن کسی عورت کے اور صبی یا کسی بچے کے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت مردوں کی امام بن سکتی ہے، یعنی عورت کی امامت میں کیا مرد نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو عورت کی اقتداء میں مرد نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، اور اس پر ہی امت کا اجماع ہے، یعنی اس پر متفقہ فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ اس میں عورت کی امامت میں کراہت اس کی عورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے پردے اور اس کے تقدس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور صبی یا کسی بچے کے، یعنی کیا نابالغ بچہ بالغ مردوں کی امامت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نابالغ بچہ مردوں کی امامت نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ بچہ غیر مکلف ہے، یعنی ابھی اس کے اوپر شریعت کے احکامات فرض نہیں ہوئے، جبکہ بالغ مرد شریعت کا مکلف ہے، یعنی اس کے اوپر احکامات فرض ہو چکے ہیں۔ مرد پر نماز فرض ہے جبکہ بچے کی عبادت ابھی نفل میں شامل ہوگی چاہے وہ فرضی کیوں نہ پڑھے۔
تو اس وجہ سے بچے کی امامت میں بالغ مرد نماز ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچے کی امامت کے قائل ہیں، اور دلیل کے لیے حضرت ابو سلمہ عمر بن سلمہ کے روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کو نماز پڑھایا کرتے تھے جب کہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ علماء کی اکثریت نے یعنی جمہور علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ مدینہ سے دور صحرا میں آباد تھے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو۔ وَيَصِفُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ، وَيَصِفُ اور صف باندھیں رجال و مرد، ثم پھر صبیان و بچے، ثم الخنسا پھر مخنث، ثم النساء پھر عورتیں۔ اب اس عبارت میں صفوں کی ترتیب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے امام کے بعد پہلے صف مرد باندھیں گے، اس کے بعد بچے، اس کے بعد مخنث، یعنی امام کے بعد بالغ مرد، پھر ان کے بعد بچوں کی صف ہوگی، اس کے بعد مخنث ہوں گے، اس کے بعد عورتیں ہوں گی۔ بالغ مردوں کے بعد بچے اور بچوں کے بعد مخنث جن کو عام زبان میں ہجڑے کہا جاتا ہے، ان کی صف ہوگی۔ اب بچوں کے بعد ان کی صف رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں دونوں طرح کے خصوصیات پائے جانے کا احتمال ہے کہ یا تو اس میں مردانہ خصوصیات زیادہ ہوں گی یا پھر اس کے اندر عورتوں والی صفات زیادہ ہوں گی۔ اگر تو اس کے اندر مردانہ صفات زیادہ ہیں تو پھر اس کی صف عورتوں کی صف سے پہلے ہونی چاہیے اور بچوں کی صف کے بعد ہو، اور اگر وہ عورت ہے تو پھر اس کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ ثم النساء پھر ان کے بعد عورتوں کی صف ہوگی۔ عورتوں کی صف کو سب سے آخر میں رکھے جانے کی وجہ بھی وہی ہے کہ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے پردہ اور ان کے تقدس کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ صف عورتوں کے حوالے سے وہی ہے کہ جو سب سے آخری صف ہو۔ فَإِنْ قَامَتْ امرأۃ فَپس ان اگر قامت کھڑی ہو جائے امرأۃ کوئی عورت الی طرف جانب رجل کسی آدمی کے پہلو میں، وہما اور وہ دونوں ہوں مشترکان فی صلاۃ واحدۃ اور وہ ایک ہی نماز میں مشترک ہوں دونوں، یعنی دونوں ایک ہی وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں، اور عورت جا کر مرد کے پہلو میں کھڑی ہو جائے اور مرد اس کی امامت کی نیت کر لے تو پھر مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر عورت اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی لیکن مرد نے اس کی امامت کی نیت نہیں کی تو اس صورت میں عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس میں محرم اور غیر محرم دونوں قسم کی عورتیں اس میں شامل ہیں۔ وَيَكْرُهُ لِلنِّسَاءِ اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے حضور الجماعت حاضر ہونا جماعت میں، ولا باس اور نہیں ہے حرج بِأَن تَخْرُجَ الْعُجُوزُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اور نہیں ہے نکلنے میں حرج بوڑھی عورتوں کا فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بوڑھی عورتوں کا فجر، مغرب اور عشاء کے لیے حاضر ہونا یا عشاء کے لیے گھر سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں یجوز جائز ہے خروج و نکلنا عجوز بوڑھی عورت کا فی سائر الصلاۃ تمام نمازوں میں، یعنی ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کا تمام نمازوں کے لیے آنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کراہت صرف 3 نمازوں کے لیے آنے میں نہیں پائی جاتی، یعنی بوڑھی عورتوں سے مراد ایسی عورتیں کہ جن کو دیکھ کر فتنہ پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی عمر کے وہ اس حصے میں پہنچ چکی ہوں جہاں پر عموماً ان کے بزرگی کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے، پھر بھی انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ صرف ان نمازوں میں آئیں جو اندھیرے میں ادا کی جاتی ہیں۔ فجر بھی اندھیرے میں ہوتی ہے، مغرب بھی اندھیرے میں ہوتی ہے اور عشاء بھی ظاہر اندھیرے میں ہی ادا کی جاتی ہے،
لیکن ان کے شاگردوں یعنی صاحبین ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے اختلاف کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں ظاہر ہے کہ جن سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ تمام نمازوں میں نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو سکتی ہیں۔ وَلَا يُصَلِّ الطَّاہِرُ، اور نہ پڑھے نماز طاہر و پاک آدمی یعنی جس کو مکمل پاکیزگی حاصل ہے، خلفہ پیچھے، من بہی ہو کہ جس کو ہے سلسل بول، جس کو سلسل بول کی بیماری لاحق ہے، اور پاکیزگی رکھنے والا شخص یا مکمل طہارت والا شخص سلسل بول والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ سلسل بول سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس میں آدمی کا پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور قطرہ قطرہ اس کا پیشاب جاری رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے پیشاب کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی ناپاک اور جسم پہ بھی ناپاک ہے، اور کیونکہ وہ پاکی میں کمزور ہے تو اس لیے ایسا شخص کہ جس کو مکمل پاکیزگی حاصل ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، یعنی سلسل بول والا پاکیزہ شخص کی امامت نہیں کروا سکتا۔ ولا طاہرات، اور پاکیزہ عورتیں خلف المستحاضات، اور پاکیزہ عورتیں خلفہ پیچھے مستحاضات استحاضہ والی عورت کے پیچھے، اور پاکیزہ عورتیں نماز نہ پڑھیں مستحاضہ کے پیچھے۔ پاکیزہ عورتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ عورتیں جن کو مکمل طہارت حاصل ہے اور ان کو کوئی شرعی عذر بھی لاحق نہیں اور کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی پاکیزگی قائم نہ رہتی ہو۔ اور مستحاضہ سے مراد ایسی عورت ہے جس کو استحاضہ کی بیماری لاحق ہو۔ استحاضہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو مہینے کے خاص ایام کے علاوہ بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہو۔ شریعت نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے، یعنی فقہا نے یہ کہا ہے کہ وہ عورت جب تندرست تھی، ابھی اس کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی، اور اگر اس کی عادت تھی کہ اس کو 3 دن ایام ہوتے تھے یا 7 دن ہوتے تھے یا 10 دن ہوتے تھے، تو وہ اب ہر مہینے ان دنوں کو شمار کر کے ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، اس کو وہ مینسز میں ہی شمار کرے گی، اور اس کے بعد والے دنوں کو وہ بیماری اور عذر تسلیم کرتے ہوئے نماز ادا کرتی رہے گی، کیونکہ شریعت نے اس کو اس کی معذوری کی بنا پر اس بات کی رخصت دی ہے۔ ہاں البتہ ہر نماز کے لیے اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ وللکاریو، اور ناکاری خلف الامیہ، اور قرآن کے قرات جاننے والا امی کے پیچھے، جو ان پڑھ ہے اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا۔ اس میں بھی پھر ادنا اور اعلیٰ کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ وہ قاری القرآن ہونے کی وجہ سے افضل ہے، اور وہ شخص کے جو ان پڑھ ہے، جو قرآن پاک کی قرات نہیں جانتا، وہ قاری کی امامت نہیں کروا سکتا۔ والمقتصی خلف العریان، اور اصول کیونکہ یہ ہے کہ ادنا پر اعلیٰ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ والمقتصی، اور کپڑے پہننے والا خلف العریان، ننگے کے پیچھے، اور مکمل لباس والا ننگے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا اس کی نماز جائز نہیں ہے، یا نماز نہ پڑھے۔ مقتصی سے مراد کیا ہے؟ جس کا مکمل لباس ہو، یعنی مکمل ستر پوشی کے ساتھ اگر وہ ہے تو ایسا شخص کہ جس کی ستر پوشی مکمل نہیں ہے وہ اس کی امامت نہیں کروا سکتا، کیونکہ بے لباس لوگوں کے لیے جو کسی حادثے کی وجہ سے جن کا لباس ضائع ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے ان کے پاس لباس موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے نماز ان پر ابھی بھی فرض ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کریں گے، اور ان کی جماعت بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ بیٹھ کر نماز ادا کریں اور رکوع و سجود اشارے کے ساتھ کریں۔ ظاہر ہے کہ ان کو معذوری در معذوری ہے، یعنی ایک تو ان کے پاس لباس نہیں، دوسرا یہ کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تیسرا یہ کہ وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ کہ جو مکمل لباس رکھنے والا ہے، مکمل طور پر نماز ادا کرنے والا ہے، تو وہ ان کی امامت نہیں کروا سکتے۔ وَيُجُوزُ أَن يُؤَمَّ الْمُتَيَمِّمُ، وَيُجُوزُ، اور جائز ہے ان کے یا المتیمم کے امامت کرائے تیمم کرنے والا للمتوضئین، وضو کرنے والوں کی، اور یہ جائز ہے کہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والے کے امامت کروائے۔ اب یہاں پر مسئلہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اب کیونکہ اگر کوئی چیز شریعت کے اعتبار سے کسی چیز کی قائم مقام ٹھہرتی ہے تو پھر اس میں یہ اجازت دی جا سکتی ہے۔
مثلاً یہاں پر تیمم والے کو وضو کرنے والوں کی امامت کا حق اس لیے دیا گیا کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ والماسح علی الخفین، اور مسح کرنے والا موزوں پر، للغاسلین پاؤں دھونے والوں کی امامت کروا سکتا ہے، اور موزوں پر مسح کرنے والا پاؤں دھونے والوں کی امامت کروا سکتا ہے، کیونکہ موزوں پر مسح پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے، اس لیے مسح والا پاؤں دھونے والوں کی، یعنی جو مکمل وضو کرتے ہیں پاؤں بھی دھوتے ہیں، ان کی امامت کروا سکتا ہے۔ وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، وَيُصَلِّ اور نماز پڑھے، قائم کھڑے ہو کر پڑھنے والا، خلف القاعد بیٹھے ہوئے کے پیچھے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، یعنی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتا ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے کسی عذر کی بنا پر۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نمازیں ہیں کہ جو آپ نے آخری دنوں میں پڑھائی تھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر ان کی اقتداء کر رہے تھے، اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ وَلَا يُصَلِّ الَّذِي، ولا اور نہ یصلی پڑھیں، الَّذِی وہ کہ جو یرکعُ رکوع کرتا ہے، وَیسجُدُ اور سجدہ کرتا ہے، خلف پیچھے مؤمی اشارہ کرنے والے کے، اور جو کھڑے ہو کر رکوع و سجود کرتا ہے وہ اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ یہاں پر بھی وہی بات آ گئی کہ رکوع و سجود پر قادل افضلیت رکھتا ہے کیونکہ وہ قوی ہے، خلف المؤمن اس سے کہ جو اشارے کے ساتھ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلی مثال جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے لیکن آپ رکوع اور سجود کر رہے تھے۔ یہاں پر کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ شخص کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع و سجود پر قادر ہے تو اس لیے وہ قوی ہے اس کے مقابلے میں، اشارہ کرنے والے کے مقابلے میں، تو اس لیے اشارہ کرنے والا اس کی امامت نہیں کروا سکتا۔ ولا یصلی المفترض، و اور لا نہ یصلی پڑھے، مفترض فرض پڑھنے والا، خلف المتنفل نفل پڑھنے والے کے پیچھے، اور فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ فرض اعلیٰ نماز ہے اور نفل ادنیٰ نماز ہے، تو ادنیٰ پر اعلیٰ کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اس لیے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا نماز ادا نہیں کر سکتا، یعنی نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی امامت نہیں کروا سکتا۔ ولا من یصلی، و اور لا نہیں من جو یصلی اور نہ پڑھے نماز، فرضاً فرض پڑھنے والا، خلف پیچھے، من یصلی فرضاً آخرا جو پڑھ رہا ہے فرض دوسرے، یعنی ایک فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یعنی ایک نماز تو دونوں فرض ہی پڑھ رہے ہیں لیکن اوقات کے اعتبار سے اس میں فرق ہے کہ ایک ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے دوسرا عصر کے فرض پڑھ رہا ہے، تو ان میں سے کیونکہ وقت کے اعتبار سے میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس لیے ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی امامت نہیں کروا سکتا۔ امامت اسی میں ہوگی جب کہ نماز فرض نماز ایک ہی وقت کی ہو اور ایک جیسی نماز ہو۔ وَيُصَلِّ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، وَيُصَلِّ اور نماز پڑھے، متنفل نفل پڑھنے والا، خلفہ پیچھے، مفترض فرض پڑھنے والے کے، اور نفل پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی نفل پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہاں پر فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والا نماز ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ فرض اعلیٰ ہے اور نفل اس کے مقابلے میں ادنیٰ ہے، اس لیے اعلیٰ کے اوپر ادنیٰ کے اوپر اعلیٰ کی بنا نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ ومن اقتدا، و اور من جو اقتدا کرے، بے امامن یعنی پیچھے نماز پڑھے، بے امامن ایسے امام کے، کسی امام کے، ومن اقتدا اور جو کوئی نماز پڑھے، بے امامن کسی امام کے، یعنی کسی امام کے پیچھے جو نماز پڑھے، ثم پھر علمہ اس نے جانا، یعنی اس کو علم ہوا، انہو کہ بے شک وہ، یعنی وہ امام، علی غیر طہارت بغیر طہارت کے تھا، اعادہ الصلاۃ تو اپنی نماز کا اعادہ کرے۔
اور جس نے نماز پڑھی کسی ایسے امام کے پیچھے کہ جس کے بارے میں بعد میں اس کو علم ہوا کہ وہ طہارت پر نہیں تھا، تو وہ اپنی نماز کو لوٹائے یعنی دوبارہ پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا کچھ جنبی یعنی جس کو غسل کی حاجت ہے اور حاجت و ضرورت ہے اور اس نے بغیر غسل کیے اور طہارت حاصل کیے بغیر نماز پڑھی اور پڑھائی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقتدی بھی نماز لوٹائے اور امام بھی نماز لوٹائے، کیونکہ ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ جب اس امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ امام کو طہارت حاصل نہیں تھی؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو امام خود اقرار کرے گا یا پھر کوئی ایسی شہادت ملے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام طہارت پر قائم نہیں تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔